کہ جس قرآن کی حفاظت کا ذمہ میرے رب نے اٹھایا، اور یہ بابرکت مہینہ ایسا ہے جس کے اندر اللہ پاک نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا، ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی رات میں نازل فرمایا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے یہ مہینہ اتنا اعلیٰ اور افضل تھا کہ اس مہینے کے اندر اللہ نے باقی کتابوں کو بھی بھیجا، تورات، انجیل اور زبور کو بھی بھیجا، اور اللہ پاک نے قرآن مقدس کو بھی نازل فرمایا۔ اور یہ واحد وہ قرآن مقدس ہے کہ جس کی تلاوت میرے رب نے، حضرت جبرائیل نے، امام الانبیاء نے، حضرات اہل بیت اور صحابہ کرام، اولیاء اللہ، اور ان تمام تر نے قرآن سے عقیدت اور محبت کا حق ادا کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ قرآن مقدس ایک ایسا ہے کہ جو بچھڑے ہوئے انسانوں کو دین کے ساتھ ملاتا ہے۔ یہ قرآن مقدس وہ ہے کہ جو بچھڑے علماء کے ساتھ انسان کو ملاتا ہے۔ یہ قرآن مقدس وہ ہے کہ جو بچھڑے ہوئے عبادات کی راتیں ہیں ان سے یہ قرآن ملاتا ہے۔ یہ قرآن مقدس وہ ہے کہ جو اپنے بیگانے ایک دوسرے سے دور ہیں، یہ قرآن انہیں ایک دوسرے کے قریب کرتا ہے۔ اور یہ قرآن مقدس کی برکات کی بات کرتے ہیں کہ قرآن مقدس، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، فرمایا اللہ ان گھروں کو روشن اور منور فرما دیتا ہے۔ اور آپ جس طرح زمین پہ بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، آپ کو اکیلا اکیلا ستارہ واضح نظر آتا ہے، اسی طرح جب آپ آسمان سے زمین کی طرف دیکھیں گے، جن جن گھروں میں آپ قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، پڑھا جا رہا ہے، اللہ پاک اسی طرح ان گھروں کو بھی روشن فرما دیتا ہے۔ اب میرا آپ پر سوال ہے کہ اب اس موقع پر اپنے گھروں میں کون کو روشن کرنا چاہتا ہے؟ آج ہم تو لائٹ کے ذریعے روشن کرتے ہیں، بلب کے ذریعے روشن کرتے ہیں، دیوی کے ذریعے روشن کرتے ہیں، چراغ کے ذریعے اپنے گھر کو روشن کرتے ہیں۔ وہ کیسی بابرکت روشنی ہوگی کہ جن گھروں کو قرآن سے روشن کیا جاتا ہے، اور جن گھروں میں تلاوت قرآن سے روشن کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک فضیلت برکت قرآن کی ہے کہ گھر میں برکات آ جاتی ہے۔ دوسری فضیلت ارشاد فرمایا کہ جس گھروں میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، ان گھروں میں جادو ٹونے کبھی بھی اثر نہیں کرتا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ قرآن مقدس وہ ہے کہ تیسری فضیلت بیان فرمایا کہ یہ قرآن مقدس وہ ہے کہ تیرا دنیا میں بھی سہارا ہے، تیرا قبر کے اندر بھی سہارا ہے، پل صراط اور آخرت کے اندر بھی تیرا سہارا ہے۔ کس طرح کہ یہ قرآن مقدس بول کر کہے گا قیامت کے دن رب العالمین رات کی تاریکیوں میں، گھر میں، بیٹھک میں، بازار میں، چوک میں، جس جگہ بھی ان کے دل میں میری محبت بیٹھی، انہوں نے تلاوت کی، اللہ مجھے نہیں چھوڑا، دنیا میں نہیں چھوڑا، اللہ آج قیامت کے دن میں بھی ان کو نہیں چھوڑتا۔ اور پھر فرمایا کہ جب قبر میں انسان پہنچتا ہے، یہ قرآن مقدس کی برکت سے اللہ اس کے چہرے کو بھی اور اس قبر کو بھی روشن فرما دیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا، اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قرآن مقدس وہ قرآن ہے، فرمایا کہ دنیا کے اندر تمہارے لیے بھلائی اور خیر کا ذریعہ ہے، اور فرمایا کہ یہ بیماروں کے لیے بھی شفا ہے اور بیماروں کے لیے بھی رحمت ہے، اور فرمایا کہ جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی رحمت ہے۔ اور آپ پھر دیکھیے کہ فرمایا کہ آقا علیہ السلام کی زیارت کرنا بھی عبادت تھی، اور میرے محبوب علیہ السلام پر نازل ہونے والے قرآن کی زیارت کرنا بھی عبادت تھی، اور اس کے بعد بیت اللہ شریف کی زیارت کرنا بھی عبادت تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ان چیزوں کو میری وجہ سے مقام عطا فرمایا ہے، پھر آؤ میں ماں کو بھی احترام کی نظر سے دیکھتا ہوں، اور ان کو اللہ رب العالمین جو مقام فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آج اگر ہم موبائل سے اگر اپنا وقت نکال کر، مختلف دنیا کے کاموں سے وقت نکال کر، دنیا کے عیش و آرام سے وقت نکال کر، جو سالہ ہاں سال ہمارے گھروں میں قرآن ہمیں آوازیں دے رہا ہے، قرآن ہمیں فریاد کر رہا ہے، قرآن ہمیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے، ان قرآن کو اٹھائیں اور غلاف سے نکالیں اور اس کو سینے سے لگائیں۔ قرآن کو سینے سے لگانا تمہارا کام ہے، اور اللہ کی رحمتوں کا نزول کرنا میرے رب کا کام ہے۔ اس لیے میں آج آپ کے ذریعے میں اپنے نوجوان نسل کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اگر کاروبار میں پریشان ہیں، آپ کسی امتحان میں پریشان ہے، آپ کسی مشکلات کے اندر ہے، تو پھر آپ اللہ کے قرآن کو پڑھیے۔ یہ اللہ کا قرآن وہ ہے جو اللہ کا دروازہ دکھا رہا ہے، اللہ کا قرآن اللہ کا در دکھا رہا ہے، اللہ رب العالمین کی صفات بیان کر رہا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیان کر رہا ہے، آپ علیہ السلام کا طریقہ بیان کر رہا ہے، آپ علیہ السلام کی محبت بیان کر رہا ہے، آپ علیہ السلام کا اخلاق بیان کر رہا ہے۔ اس لیے آج ہم گمراہ
اس لیے ہیں کہ آج لوگ ہم قرآن سے دور ہو گئے، آج ہم لوگ اہل علم سے دور ہو گئے، آج ہم اولیاء اللہ سے دور ہو گئے، جہاں سے ہمیں فیض ملنا تھا ہم وہاں سے کنارہ کش ہو گئے، جس سے ہم نے ہدایت ملنی تھی اس کو تو ہم نے غلاف میں لپیٹ کے رکھ دیا۔ جن علماء نے میری اور آپ کی رہنمائی کرنی تھی آج انہی علماء سے ہم نے چہرہ پھیر لیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہ فرمایا کہ جو میرے دین کے وارث ہیں، فرمایا ان سے محبت کرنا، محمد رسول اللہ سے محبت کرنا ہے، اور فرمایا کہ یہ دین کے وارث کن کو قرار دیا ہے؟ علماء اہل علم با عمل، جو اہل علم علماء ان کو قرار دیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم جو علماء ہیں ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم دین حق کو ایمانداری کے ساتھ پہنچائیں، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم امت کے اندر اتحاد کی بات کریں۔ میں آج آپ کے ذریعے ایک امت کے اندر اتحاد کی بات کرنے جا رہا ہوں کہ آج ضرورت ہمیں اکٹھ ہونے کی ہے، آج ضرورت ہمیں ایک پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت ہے۔ آج جب ہم متحد ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے، انشاءاللہ پھر ہر جگہ اسمبلی ہوگی، دفتر ہوگا، ایوان ہوگا، اور جو بھی تمہیں مقام ملے گا اس مقام پر اسلام زندہ باد کے نعرے، تاجدار ختم نبوت کے نعرے تمہیں بلند نظر آئیں گے۔ مگر آج ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے آپ کو قرآن سے الفت نصیب فرمائے، قرآن سے عقیدت نصیب فرمائے، قرآن کی ہمیں فضیلت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جناب مولانا قاسم فاروق